سلطان قطب الدین ایبک۔ قطب الدین کی ذات میں بہت سی خصوصیات اور پسندیدہ باتیں تھیں۔ اس کی طبیعت شروع ہی سے حکمرانی اور بادشاہت کے لیے موزوں تھی۔ اس بادشاہ کو سیاست کے قاعدے اور حکمرانی کے قانون اچھی طرح معلوم تھے۔ حملہ کرنے اور دشمن کا سر کچلنے میں اسے بڑی مہارت حاصل تھی۔ قطب الدین کی سرگزشت یوں بیان کی جاتی ہے: قطب الدین کے ابتدائی حالات۔ قطب الدین ایبک کو اس کے بچپن کے زمانے میں ایک سوداگر ترکستان سے نیشا پور لایا اور یہاں سے اسی زمانے میں قاضی فخر الدین ابن عبدالعزیز کوفی، جو حضرت امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے، کے پاس بیچ دیا۔ چونکہ خداوند تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ قطب الدین ایک دن بڑا آدمی ہوگا، اس لیے بچپن ہی سے اس کے چہرے سے عظمت اور برتری کے آثار نمایاں تھے۔ قاضی فخر الدین قطب الدین کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے زندگی بھر اسے جدا نہ کیا اور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کرتے رہے۔ قاضی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے کسی بیٹے نے قطب الدین کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس سوداگر نے قطب الدین کو تحفے کے طور پر سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے سوداگر کو قطب الدین کے معاوضے میں ایک بیش قرار رقم دی۔ چونکہ قطب الدین کے ایک ہاتھ کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے بادشاہ اور درباریوں نے اسے ایبک کہنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ اس کے نام کا جز ہو کر رہ گیا۔ قطب الدین نے بڑے سلیقے اور محبت کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مختصر سی مدت میں قطب الدین نے بادشاہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ قطب الدین کی فیاضی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان شہاب الدین نے ایک رات جشن کی ایک محفل منعقد کی۔ اس محفل میں سلطان کے قریب ترین اور مخصوص درباری شریک تھے، جنہیں اس نے خلعت اور انعام سے سرفراز کیا۔ سب سے قیمتی اور بہترین انعام قطب الدین کو ملا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو قطب الدین نے اپنے حصے کا شاہی انعام فراشوں اور خدمتگاروں کو بخش دیا۔ اس جود و سخاوت کی خبر شہاب الدین تک پہنچی تو بہت خوش ہوا اور اس نے قطب الدین کو اپنے درباری امیروں میں شامل کر کے اس کی جگہ شاہی تخت کے عین سامنے مقرر کی۔ قطب الدین کی قسمت کا ستارہ روز بروز زیادہ بلند ہوتا گیا اور کچھ ہی دنوں میں اسے عمرہ خوری کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ جس زمانے میں غور، غزنی اور بامیان کے حکمرانوں نے باہمی اتحاد سے خوارزم پر لشکرکشی کی تھی، اس زمانے میں قطب الدین بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ مارکہ کارزار میں شریک تھا۔ قطب الدین کی عارضی اسیری۔ قطب الدین کا معمول تھا کہ وہ ہر روز چارہ تلاش کرنے کے لیے جنگل کی طرف جایا کرتا تھا۔ ایک دن جنگل میں دریائے مرو کے کنارے اس کا سامنا سلطان شاہ کی فوج سے ہو گیا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی۔ قطب الدین نے اس لڑائی میں بڑی جرأت اور دلیری سے کام لیا، لیکن لشکر کم ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکا اور سلطان شاہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوارزم کے لشکری قطب الدین کو سلطان شاہ کے سامنے لے گئے۔ سلطان شاہ کے حکم سے قطب الدین کو ایک لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ جب غوری اور خوارزمی لشکروں میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور سلطان شاہ شکست کھا کر فرار ہو گیا تو غزنی فوج کے سپاہی قطب الدین کو اسی عالم اسیری میں ماں پنجرے کے اونٹ پر لاد کر شہاب الدین کے سامنے لائے۔ سلطان نے اسی وقت قطب الدین کو اپنی بلبلوں جیسی قید سے آزاد کر کے اس کے گلے میں موتیوں کے ہار ڈالے۔ قطب الدین کا ہندوستان میں سپہ سالار مقرر ہونا۔ 588 ہجری میں سلطان شہاب الدین نے دہلی اور اجمیر کے راجاؤں کو شکست دے کر کوہرام اور سمانہ کو قطب الدین کی جاگیر قرار دے دیا اور اسے ہندوستان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ قطب الدین نے اس عظیم الشان عہدے کی ذمہ داریوں کو پوری توجہ اور سلیقے سے نبھایا۔ کوہرام اور سمانہ کے آس پاس کے تمام علاقوں اور میرٹھ کے قلعے کو قبضے میں کرنے کے بعد قطب الدین نے دہلی پر حملہ کیا اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ جب لڑائی کی ابتدا ہوئی تو ہندو راجپوتوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فریقین میں زبردست مار کارائی ہوئی، جس کے نتیجے میں ہندوؤں کو شکست ہوئی اور وہ قلعہ بند ہو گئے۔ قطب الدین نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور یوں وقت گزرتا جاتا تھا وہ محاصرے کی شدت میں اضافہ کرتا جاتا تھا۔ ہندوؤں نے جب یہ عالم دیکھا تو انہوں نے طرح طرح کی تکلیفوں سے تنگ آ کر قطب الدین سے امان طلب کی اور قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ قطب الدین ایبک کا غزنی جانا۔ تاج الماصر نامی کتاب میں جو قطب الدین ہی کے نام سے منسوب کی گئی ہے اور جس میں اس کے حالات ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اجمیر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد قطب الدین نے نہر والا اور نتھمبور کو فتح کیا۔ اس کے بعد وہ دہلی واپس آیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے آقا سلطان شہاب الدین کی خدمت میں ایک خط بھیجا اور اس میں اپنی مختلف فتوحات کی تفصیل درج کی۔ یہ خط پڑھ کر سلطان شہاب الدین اپنے بادشاہ
اپنے بادشاہ ستوت غلام کے کارہائے نمایاں سے بہت خوش ہوا اور اس سے ملاقات کا خواہاں ہو کر اسے غزنی میں طلب کیا۔ یوں ہی فرمان شاہی ملا، قطب الدین غزنی کی طرف روانہ ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں اپنے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ شہاب الدین نے اسے شاہی انعام و اعزاز سے مالا مال کیا۔ کچھ عرصہ غزنی میں قیام کرنے کے بعد قطب الدین نے واپسی کا ارادہ کیا۔ شہاب الدین نے بخوشی اجازت دے دی۔ قطب الدین وہاں سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ایسا بیمار ہوا کہ جانبر ہونے کی توقع بھی باقی نہ رہی، لیکن خداوند تعالیٰ کے کرم اور شاہی طبیب کے علاج نے اسے پھر سے تندرست و توانا کر دیا اور صحت یاب ہو کر وہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ دن اس نے کرمان میں ٹھہر کر آرام کیا اور سلطان شہاب الدین کے حکم کے مطابق تاج الدین یلدوز کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد دہلی کی طرف چل پڑا۔ جامع مسجد کی تعمیر کی تکمیل۔ قطب الدین نے دہلی پہنچ کر پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا اور جشن عشرت منعقد کیا۔ درباریوں اور دوسرے بہت سے لوگوں کو انعام و اعزاز سے مالا مال کیا۔ 592 ہجری میں اس جامع مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی جسے قطب الدین کے حکم کے مطابق تعمیر کرنا شروع کیا گیا تھا۔ اس خانہ خدا کی تکمیل کے بعد قطب الدین نے بیانہ کے قلعے کی تسخیر کرنے کی تیاریاں شروع کی، لیکن ابھی اس نے دہلی میں اپنا قدم بھی باہر نہ نکالا تھا کہ اسے سلطان شہاب الدین کی آمد کی خبر ملی۔ اس بنا پر اس نے قلعہ بیانہ کی تسخیر کا ارادہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا اور شہاب الدین کے استقبال کے لیے نہانسی کی طرف روانہ ہوا۔ شہاب الدین جب اپنے بہادر سپہ سالار سے ملا تو اس نے بڑی محبت سے اس سے ملاقات کی اور اسے گھوڑے اور خلعت سے سرفراز کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ شہاب الدین نے جس مقصد کے لیے ہندوستان کا سفر اختیار کیا تھا وہ وہی تھا جو قطب الدین کے پیش نظر تھا، یعنی دونوں کو قلعہ بیانہ کی تسخیر کا خیال تھا، لہٰذا آقا اور غلام دونوں ایک ساتھ ہی بیانہ کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے اس مقصد میں دونوں کامیاب ہوئے۔ شہاب الدین نے وہاں کی حکومت اپنے ایک ترکی غلام بہاؤالدین تغرل کے سپرد کی۔ سلطان شہاب الدین کو بیانہ ہی میں چھوڑ کر قطب الدین نے گوالیار کی طرف کوچ کیا۔ وہاں کے راجا نے جس کا نام سلکمن تھا قطب الدین کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کی۔ اس نے بہت سے قیمتی اور اعلیٰ تحفے قطب الدین کی خدمت میں روانہ کیے اور سالانہ خراج کی ادائیگی کا وعدہ کیا۔ قطب الدین کی خود مختاری۔ خوارزم کے حادثے کے بعد کھکھروں کی سرزنش کے خیال سے شہاب الدین غوری ایک بار پھر ہندوستان آیا۔ قطب الدین اور شمس الدین التمش دونوں ہی اس کے ساتھ تھے۔ شہاب الدین کے ان دونوں محبوب غلاموں نے جس بہادری اور دلیری سے کھکھروں کو شکست دی، اس کا احوال تفصیل کے ساتھ شہاب الدین کے تذکرے میں بیان ہوگا۔ کھکھروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے بعد قطب الدین تو واپس دہلی آ گیا اور شہاب الدین غزنی روانہ ہوا۔ راستے میں شہاب الدین کو شہید کر دیا گیا اور اس کا بھتیجا سلطان محمود بن سلطان غیاث الدین غورستان کا حکمران ہوا۔ اس نئے حکمران نے اپنے چچا شہاب الدین سے بھی زیادہ قطب الدین سے محبت و خلوص کا اظہار کیا اور اس کی عزت افزائی کی۔ سلطان محمود جب غیاث الدین نے عناق حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی قطب الدین کو ملک سے سلطان بنا دیا اور آزادی و خود مختاری کے فرمان کے ساتھ چتر اور بادشاہی کے دیگر لوازمات بھی اپنے لیے ہندوستان بھجوائے۔ قطب الدین اس فرمان اور خلعت کا استقبال کرنے کے لیے لاہور تک آیا اور اپنے آقا کی طرف سے اپنی وفاداری کی یہ قدر و منزلت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یہ خلعت لے کر قطب الدین نے 18 ذی القعدہ 602 ہجری کو لاہور میں اپنی تخت نشینی کی رسومات ادا کی اور اپنی خود مختاری اور سلطان محمود بن غیاث الدین کے فرمان کا اعلان عام کر کے لاہور سے دہلی واپس آ گیا۔ قطب الدین کی وفات۔ 607 ہجری میں ایک روز قطب الدین چوگان کھیل رہا تھا کہ اتفاقاً گھوڑے سے گر پڑا۔ گھوڑے کی زین کا کونا گھوڑے کی پیٹھ سے پھسل کر قطب الدین کے سینے میں آ گرا۔ اس سے اسے سخت چوٹ آئی اور اسی چوٹ کی تاب نہ لا کر اس نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ دہلی کی فتح کے وقت سے لے کر اپنی وفات تک قطب الدین نے ہندوستان پر 20 سال اور کچھ مہینوں تک حکومت کی۔ حکمرانی کی اس مدت میں اس کا 4 سالہ خود مختاری بادشاہی کا دور بھی شامل ہے۔ قطب الدین کا نام بہادری، مردانگی اور بخشش و سخاوت میں آج بھی ہندوستان میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اکثر اوقات وہ اپنے بہی خواہوں اور ملنے والوں کو لاکھوں روپے دے دیتا تھا، محتاجوں اور مستحقوں کی بڑی مدد کرتا تھا اور ان کی توقع سے زیادہ انعام و اکرام سے انہیں نوازتا تھا۔ قطب الدین کی سخاوت اور کرم گستری کی وجہ سے آج بھی اس کا نام
لکھ بخش کے خاتمانہ لقب سے دنیا میں زندہ ہے۔ اس زمانے میں جو شخص لوگوں کے نزدیک بڑا سخی ہوتا تھا اسے عام طور پر قطب الدین زمانہ کہا جاتا تھا۔ قطب الدین کے عہد کے ایک مشہور فاضل بہاؤالدین نے قطب الدین کی مدح میں ایک مشہور قصیدہ لکھا ہے۔